اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق اللہ العظیم۔ آیت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اور اگر اللہ لوگوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے ان پر گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام تر مخلوقات پر فضیلت، عزت، عظمت، شرافت اور کرامت و بزرگی اور سربلندی عطا فرمائی۔ اپنی نیابت و خلافت کا صحرا اس کے سر پر سجا کر اس زمین میں آباد کیا، اس لیے کہ اس میں عقل و شعور، فہم و ادراک اور تسلیم و رضا جیسی صلاحیتوں اور قابلیتوں کا وفور تھا۔ اپنی آرزوؤں کو بالائے طاق رکھ کر خالق و مالک اور معبود برحق کے حکم پر سر تسلیم خم کرنے کا جو جذبہ اس میں تھا، کسی اور میں نہ تھا۔ حضرت انسان ہی نے سب سے پہلے اپنے پروردگار کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے یہ زمین کے سینے پر آباد ہوا۔ اسے اپنے عہد سے غافل کرنے کے لیے ابلیس نے چاروں اطراف سے گھیر کر گمراہ کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ اس کی فریب کاریوں سے بچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو ہادی بنا کر بھیجا گیا، جو اپنے اسوہ حسنہ سے اور تعلیمات ربانی کے نور سے اپنی اپنی قوم کو سعادت مندی کے کمال تک پہنچانے کی سعی سعید میں کوشاں رہے۔ اس نور ہدایت اور سلسلہ انبیاء کرام علیہم السلام کی آخری کڑی ختم الرسول اور مولا کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انسانوں کو خدا شناس کروانے کے لیے بھیجا گیا۔ اس دنیا کو دارالعمل بنایا گیا۔ ایک محدود اور مخصوص مدت کے لیے افراد و اقوام کو اس میں آباد کیا گیا، مقصد حیات بھی بتا دیا گیا، ارادہ و عمل کی آزادی بھی دی گئی، نیکی کو قبول کرنے اور گناہ و معصیت سے بچنے، اپنی عافیت کا سامان کرنے، اپنے پروردگار کی اطاعت و فرما برداری کرنے، انعامات خداوندی پر شکر ادا کرنے اور آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کے لیے سامان کرنے کا ایک خاص موقع اور وقت عطا کیا گیا۔ اس مہلت کی تکمیل سے پہلے مدت عمل ختم نہیں کی جاتی۔ گمراہ افراد و اقوام کو نیکی کی طرف پلٹنے اور راہ ہدایت پر گامزن ہونے کا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ جب تک کوئی قوم برائی کی انتہا کو نہیں پہنچ جاتی، اسے ہلاک کر کے آنے والی قوم کے لیے نشان عبرت اور موعظت نہیں بنایا جاتا۔ اہل عرب کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا پیغام توحید اور حق و ہدایت کے احکامات کھول کر بیان ہوئے تو انہوں نے اقوام سابقہ کی طرح ہادی برحق کو بار بار جھٹلایا، مگر ہادی عالم پوری استقامت کے ساتھ شب و روز اپنا فرض منصبی ادا فرماتے رہے۔ انہیں راہ حق پر گامزن کرنے کی کوشش میں مصروف عمل رہے۔ گناہ گار، ناہنجار اور بد کردار اقوام کے عبرتناک تذکرے، انبیاء و رسول کی مخالفت کے نتیجے میں ہولناک انجام اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے خبردار کرتے رہے۔ ماہو سال گزر جانے کے بعد بھی کفر و طغیان کی دلدادہ قوم پر جب عذاب الہی کا کوڑا نہ برسا تو دیدہ دلیری سے نبی رحمت کی بارگاہ میں بول اٹھے، جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے؟
وہ عذاب و عطاب الہی کب نازل ہوگا؟ بے باکی اس حد تک بڑھی کہ بولے اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہمارے انکار و استکبار کے نتیجے میں ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی تکلیف دینے والا عذاب بھیج دے۔ فرمایا گیا تمہاری کیا حیثیت و اوقات، یہ تو محبوب کی جلوہ گری کی برکتیں ہیں جو عذاب نازل نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے مطالبات اور مرضی کا پابند نہیں۔ اس کا دستور اور طے کردہ اصول یہ ہے کہ ہر قوم کو بھرپور مہلت عمل دی جاتی ہے۔ یہ مدت ماہ و سال اور ایام پر مشتمل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے خیر و شر کا ایک تناسب مقرر کیا جاتا ہے۔ جب کسی قوم کی برائی غالب آ کر اس کی پہچان اور تشخص بن جائیں تو قدرت مہلت عمل ختم کر دیتی ہے۔ کفر و طغیان اور اخلاقی و معاشرتی زوال کی انتہا کو پہنچی ہوئی قوم کو عذاب و عطاب الہی سے نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ خشکی اور تری میں جو بگاڑ اور فساد برپا ہوتا ہے وہ انسانوں کے کمائے ہوئے اعمال بد ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آخرت کے بڑے اور دائمی عذاب سے پہلے دنیا ہی میں ذلت و رسوائی اور عذاب الہی کا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اس عذاب و عطاب کی لپیٹ میں فقط انسان ہی نہیں دیگر مخلوقات بھی آتی ہیں۔ قاد العجل ان يعذب فی حجرہ بذنب ابن آدم، قریب ہے کہ اولاد آدم کے گناہ کی وجہ سے کیڑے کو اس کے بل میں عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کافر و فاسق و فاجر کے کفر و فسق و فجور کا اثر دوسرے انسانوں، شہروں اور مخلوقات پر بھی ہوتا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کی ان کے کسب و اعمال کی وجہ سے گرفت کرتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا۔ لوگوں کی بدعمالیوں کی نحوست سے دیگر مخلوقات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ وَلَوْ أَذَاقَنَا كُلَّ أَعْمَالِنَا لَمَا ظَهَرَهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ ہمارے تمام اعمال کا مزہ چکھائے تو زمین پر کوئی جاندار نہ رہے، اس لیے کہ ہمیں جو دکھ، تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے وہ ہمارے ہی ہاتھوں سے کمائے ہوئے اعمال کا ثمر ہوتی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت سے اعمال سے درگزر کر جاتا ہے۔ کفر و سرکشی اور فسق و فجور بے برکتی اور عذاب کا باعث ہے، جبکہ ایمان و ایقان اور عمل صالح برکت و رحمت کا ذریعہ۔ ان البہائم تلعن عصاة بنی آدم، جانور اولاد آدم کی نافرمانیوں اور گناہوں پر لعنت کرتے ہیں، اور اس نحوست سے بارش نہیں برستی اور قحط سالی ہوتی ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اللہ رب العزت نے مہلت عمل کے پیمانے مختلف مقرر کیے ہیں۔ ایک فرد کی مہلت عمل غیر معلوم ماہ و سال پر مشتمل ہے، جو موت کے آنے پر ختم ہو جاتی ہے اور خطاؤں اور گناہوں سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دنیاوی مصائب کے علاوہ آخرت میں پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جب کوئی قوم اپنی خطاؤں پر توبہ و استغفار کرتی رہے تو عذاب الہی کو روک لیا جاتا ہے۔ اپنے انفرادی و اجتماعی گناہوں پر مغفرت چاہنا اور اصلاح احوال کی کوششیں قوم کو زوال اور اللہ کے مختلف شکلوں میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور جب کوئی قوم انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزہ، روشن اور بے لوث دعوت حق اور تعلیمات ربانی کو قبول کرنے کی بجائے اسے جھٹلائے، راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے، اس کے ماننے والوں کو مشق ستم بنائے، کفر و شرک، طغیان و سرکشی اور شیطان کی پیروی میں اس حد تک آگے بڑھ جائے، ضلالت و گمراہی کو اپنا مقدر بنا لے اور رفتہ رفتہ عاقبت کی بربادی، انجام کی ہولناکی اور تباہی کی طرف بڑھتے قدم نہ روکے تو فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، مہلت پوری ہو چکنے پر ایک لمحہ کی تاخیر نہ ہوگی۔ زیادہ دیر تک اس کے ناپاک وجود کا بوجھ زمین پر نہیں رکھا جاتا، خطۂ ارضی کو پھر صالح لوگوں سے آباد کیا جاتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ رب العزت نے
اس دنیا میں انسانوں کو اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسے عبد کا نام عبادت و بندگی کے سبب سے دیا گیا ہے۔ شرف و سعادت مندی اسے ایمان اور اعمال نیک کی وجہ سے حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اس کا کوئی عمل اس سے اوجھل اور مخفی نہیں۔ اس لیے حق یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات پر غور کریں اور کسی بھی قسم کی کوتاہی سے توبہ و استغفار کرتے ہوئے مہلت عمل کو بروئے کار لا کر اپنا انجام و عاقبت اہل حق کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔